السلام علیکم دوستو، آج کے اس دور میں اگر ہم فاسٹ فوڈ کی بات کریں تو اس میں بہت سے بڑے بڑے برانڈز کے نام موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نام KFC کا بھی ہے اور یقیناً آپ میں سے سبھی لوگ KFC سے واقف ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ اگر نہیں تو چلیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ KFC کینٹکی فرائیڈ چکن کا مخفف ہے اور اس کے بانی کا نام کرنل ہارلینڈ سینڈرز ہے، جو کہ 1890 میں امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کی ماں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھیں۔ بچوں کی پرورش کے لیے ان کی ماں زیادہ دیر تک کام کرتی تھیں اور سینڈرز کو اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے کھانا پکانا پڑتا تھا، اس لیے وہ کم عمر میں ہی ایک اچھے شیف بن گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک بریڈ بنائی اور یہ ان کی زندگی کی پہلی بریڈ تھی۔ وہ اسے اپنی ماں کو دکھانا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو لے کر اپنی ماں کے پاس فیکٹری میں پہنچ گئے۔ ماں یہ دیکھ کر جذباتی ہو کر رونے لگی اور ان کے ہاتھ چومنے لگی اور دعائیں دینے لگی۔ جب وہ 7ویں کلاس میں تھے تو انہیں اسکول سے نکال دیا گیا۔ وہ کھیتوں میں ایک ہیلپر کے طور پر کام کرنے لگے۔ سینڈرز کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور ان کے سوتیلے باپ کا ان کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے اپنی خالہ کے گھر بھیج دیا گیا۔ یہ وقت ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ 16 سال کی عمر میں اپنی ایج تھوڑی بڑھا کر فوج کی جاب شروع کر دی اور 1 سال بعد ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد سینڈرز نے ریلوے میں ایک مزدور کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی، تاہم ادھر بھی ایک جھگڑے کے باعث انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ ریلوے سے نکالے جانے کے بعد وہ لاء کی تعلیم حاصل کرنے لگے، مگر یہاں بھی جھگڑا کرنے کی وجہ سے اپنا قانونی کیریئر برباد کر دیا۔ سینڈرز کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی ماں کے پاس واپس چلے جائیں اور پھر سینڈرز اپنی ماں کے پاس واپس چلے گئے اور وہاں لائف انشورنس کمپنی میں ملازمت شروع کر دی۔ یہاں پر بھی انہیں کسی الزام میں برطرف کر دیا گیا۔ اس دوران انہوں نے کئی چھوٹی ملازمتیں کیں لیکن ہر جگہ ناکام ہو جاتے، مگر پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے کئی کمپنیوں کے شیئر بھی پرچیز کیے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح سال گزرتے گئے لیکن سینڈرز کو کامیابی نہ ملی۔ مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے ان کی بیوی بھی ان سے الگ ہو گئی تھی۔ جب ان کی عمر 40 سال ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چکن کے پکوان بنا کر فروخت کریں گے۔ اپنے چکن کو سیل کرنے کے لیے پہلے سینڈرز نے لوگوں کو سڑک پر کھڑے ہو کر مفت میں چکن دینا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسی سڑک پر ایک ریسٹورنٹ کھول لیا۔ سال 1935 میں جب وہاں کے گورنر وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سینڈرز کے ریسٹورنٹ سے ناشتہ کیا۔ سینڈرز کا بنایا چکن گورنر کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسے کینٹکی کرنل کا نام دے دیا۔ اس وجہ سے بھی لوگ انہیں جاننے لگے اور ریسٹورنٹ کی مقبولیت بھی لوگوں میں بڑھنے لگی تھی، لیکن یہ بھی زیادہ دیر نہ چل سکا اور 4 سال بعد ایک جھگڑے کی وجہ سے ریسٹورنٹ بند کرنا پڑا۔ انہوں نے دوبارہ ریسٹورنٹ کھولا مگر عالمی جنگ کی وجہ سے یہ بھی بند ہو گیا۔ سینڈرز کی عمر اب 60 سال ہو چکی تھی۔ لوگ اب سینڈرز کے چکن کا ذائقہ چکھ چکے تھے لیکن ریسٹورنٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ انہیں نہیں کھا پا رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ریسٹورنٹ کی برانچز کھولی جائیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ریسٹورنٹ پر جا کر اپنی ریسیپی دیں گے اور ان سے منافع میں حصہ داری کر لیں گے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ کافی وقت تک سینڈرز کو اس میں کامیابی نہیں ملی۔ وہ جہاں بھی جاتے سب ریسٹورنٹ والے ان کی ریسیپی کو ریجیکٹ کر دیتے۔ ان کی ریسیپی 1009 دفعہ ریجیکٹ ہوئی لیکن سینڈر نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ وہ لگاتار کوشش کرتے رہے اور آخر کار وہ وقت آیا جب ان کی کوشش کامیاب رہی اور کچھ ہی وقت میں ان کی کینٹکی چکن کی ریسیپی اتنی مقبول ہو گئی کہ KFC کی برانچیں پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ 1964 تک KFC کی 600 برانچیں کھل چکی تھیں۔ اس کے بعد کرنل سینڈرز نے اپنی اس کمپنی کو اپنے پارٹنر کو فروخت کر دیا۔ 1964 میں کمپنی کا نام نیو یارک کی اسٹاک مارکیٹ میں گونجنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ KFC کا رتبہ بڑھا تو اس کی برانچز کی تعداد 3500 تک پہنچ گئی۔ 1971 میں کمپنی کو ہیوبلین انڈسٹریز نے $285 ملین میں خرید لیا۔ پھر 1982 میں ہیوبلین کو رینالڈز نے خرید لیا، جس کی وجہ سے KFC ان کی کمپنی کا حصہ بن گئی۔ 1986 میں کولڈ ڈرنکس کمپنی نے $840 ملین میں بھاری قیمت دے کر خرید لیا۔ آج بھی KFC سینڈرز کی تصویر سے پہچانی جاتی ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے ہر ملک میں موجود ہے۔ سینڈرز کی اس کاوش اور کامیابی سے یہ سبق ملتا ہے
کہ انسان کو آخری دم تک ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ چاہے آپ زندگی میں 1000 بار کیوں نہ ناکام ہوں، پھر بھی ثابت قدم رہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کوشش کرتے رہیں۔ ایک نہ ایک دن آپ بھی کسی برانڈ کے مالک ہوں گے، آپ کو بھی دنیا اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔